فردوس نقوی صاحب، یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کمیٹی کے بننے کے بعد جو کراچی کو چلانے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں سندھ اور پاکستان تحریک انصاف اور ایک نمائندگی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بھی ہے، آپ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اس کمیٹی سے خود ہی نا امید دکھائی دیتے ہیں پھر کہ وہ کمیٹی کراچی کے مسائل کو حل نہیں کر پائے گی؟ اسد اللہ صاحب، آپ نے کیا پوری پریس کانفرنس سنی تھی؟ نہیں، میں پوری پریس کانفرنس نہیں سنی تھی، لیکن یا آپ صرف کسی بیانیے کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے وہ چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس بھی چلا دیجئے جس میں انہوں نے کہا تھا دماغ کے فطور جن کے پاس ہیں، تو وہ دماغ کے فطور کی بات ہو رہے تھے کہ جی یہ کمیٹی، ہم نے کہا آپ اتھارٹی بھی رکھیے، آپ جو چیز رکھنا چاہیں رکھیے اپنے پاس، کریڈٹ بھی سارا آپ لیجئے، لیکن لوگوں کو سروس ڈیلیوری دے دیجئے۔ جو بنیادی مقصد کسی بھی حکومت کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرے۔ جس شہر کے عوام سسک رہے ہوں، بلک رہے ہوں، رو رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں اور برباد نظر آتے ہوں، اس صوبے کا، سندھ کا چیف منسٹر جو سلوک اس شہر کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ خود اس صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کہ یہ ڈسپنسیشن ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف کراچی۔ اور اسی پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک موقع ہے، آپ کو شکایت رہتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتی، اب فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریشن کا ہاتھ بٹایا ہے، آپ کو اتھارٹی چاہیے، لیجئے اتھارٹی سندھ کے عوام کو اور بالخصوص کراچی کے عوام کو جو کہ کیپٹل ہے سندھ کا، ان کو اب امپروومنٹ ان سروس ڈیلیوری چاہیے، انہیں ایک صاف ستھرا شہر چاہیے، انہیں پانی چاہیے اپنے نلکوں میں، یہ نہیں کہ آدھا پانی آئے، وہ نہیں کہ پچھلے 12 سال سے بسوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ایک بس کا اضافہ نہیں ہوتا، پانی کا ایک بوند کا اضافہ نہیں ہوا، پورا کا پورا سیوریج کا پانی کھلے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، 20,000 ٹن کچرا کہتے ہیں این ڈی اے میں کے چیف اور اٹھتا ہے 7.5، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ تو کب تک چلے گا ایسا نظام؟ یہی تو وہ مسائل ہیں کب تک چلے گا کہ اس شہر کے اندر ناجائز بلڈنگیں بنتی رہیں گی اور گرتی رہیں گی؟ کیونکہ آپ نے اتفاق کر لیا نا سر، آپ تو ایک کمیٹی بنا کر، آپ نے تو اتفاق کر لیا حکومت کے ساتھ، آپ ایک کمیٹی بنا کر اب ایک سٹیک ہولڈر بن گئے کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کریں گے۔ کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کمیٹی مسائل حل کر پائے گی؟ میں تو دیکھیں، بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں آپ نے کہیں انٹروڈکشن میں اس کو کریکٹ کر دوں۔ پہلی چیز، پاکستان تحریک انصاف کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ سندھ کی اکائی کو اس وقت تقسیم کرنے پہ یقین نہیں رکھتی۔ دوسری بات، بالکل ہمارا واضح موقف ہے، ہم نے اس پہ لوکل باڈیز بل بھی، ہم آرٹیکل 140A کی ٹرو انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں جو اس کی روح ہے، empowered local government with financial and administrative authority۔ اور ہم 6 کے 6 ڈسٹرکٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، 7ویں تو جب بنے گی تو بات ہوگی۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس شہر میں وہی نظام ہونا چاہیے جو کہ لندن شہر کا، گریٹر لندن کونسل کا ہے، وہ نظام ہونا چاہیے جو نیو یارک سٹی کا ہے، نیو یارک اسٹیٹ میں، جس طرح سنگاپور کی سٹی کا ہے سنگاپور کے اسٹیٹ میں، کوالالمپور کا ہے ملیشیا کے اندر، پینانگ پروونس کے اندر۔ یہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ایک علیحدہ ہی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار ہینڈل کرنا الگ ہوتا ہے، اس سے کہ جس شہروں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی وہاں مسائل دوسرے ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک عام سسٹم کے تحت نہیں چلا سکتے۔ ہم نے تو سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے بھی یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے نظام کو ختم کرو اور تعلقہ لیول پہ ایڈمنسٹریشن لاؤ۔ جو بات آپ نے کہی تھی کہ جتنی زیادہ سروس ڈیلیوری لوگوں کے قریب ہوگی، ایڈمنسٹریشن جتنا لوگوں سے قریب ہوگا اتنا بہتر ہوگا نظام، لیکن ہم سندھ کی تقسیم کے لیے نہیں ہے اور ہم اس کے لیے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک فیلڈ سسٹم ہے، اور جو بڑے شہروں کا نظام دنیا میں کہیں سیلاب بتا دیں، کہیں بتا دیں، پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان، کہ کسی شہر کو اس طرح مینج کیا ہے۔ لاہور 1,40,00,000 کا آبادی کا شہر ہو چکا ہے، گریٹر لاہور ایریا 1
نظام ہے، ایک ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے، فیصل آباد ایک ڈسٹرکٹ، بالکل صحیح. اس کا جواب تو راولپنڈی، اسلام آباد. میں مگر ایک اور اس میں نکتہ ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بات کی گئی، اور میں چاہوں گا اشرف صاحب اس کا جواب دیں کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور کئی جگہوں پر کہا گیا، کچھ لوگوں کے بیانات آئے کہ بنیادوں پر کیا گیا ہے. اشرف صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے؟ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر اس کا جواب دیجیے گا. سنوائیے جی، کیا کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی. یہ نئے ڈسٹرکٹ بنانے کی سازش سے میں تمہیں سال سے باخبر کرتے چلا آ رہا ہوں کہ دیکھو پیپلز پارٹی شہر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا سندھ کارڈ کراچی کے بغیر نامکمل ہے. تو 7واں ڈسٹرکٹ تو دور کی بات ہے، ہم تو ان 6 پہلے بنے ہوئے ڈسٹرکٹ کو نہیں مانتے. کراچی کو 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے. صحیح ہے. ارشد صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی سازش کیسے ہے؟ اور مختلف لوگوں کی سٹیٹمنٹس یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی فائدے کے لیے قدم اٹھایا ہے. کیوں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہوا؟ دیکھیں، کراچی میں اس وقت جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈسٹرکٹ جن کی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے، یہ لنگوسٹک بنیادوں پر ہیں. تو یہ ہیں مضافاتی علاقوں سے. اگر پیپلز پارٹی نے جو پچھلے الیکشن جیتا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یا ملیر ہے یا جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا یہ کیماڑی کا علاقہ ہے، اور ایک اور تیسری سیٹ ان کی جو ہے، تو تینوں جو ہے مضافاتی علاقوں سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. اب یہ اسی طریقے سے اس کو فردر ڈسٹریبیوٹ کر کے لنگوسٹک بنیادوں پر ہی، کیونکہ ابھی جو کیماڑی ضلع بنایا ہے انہوں نے، یہ کیماڑی ضلع کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ کو مزید ڈیوائڈ کیا ہے ویسٹ کو. اچھا، ویسٹ میں اس وقت بلدیاتی حکومت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کی ہے. اچھا، ویسٹ کا کیماڑی کا حصہ جو ہے، کیماڑی کا ایم این اے جو ہے وہ ان کا ہے. تو اب کسی طریقے سے ویسٹ کو ڈیوائڈ کر کے اور وہ ایک اور ڈسٹرکٹ جو ہے ڈیولپ کر کے کراچی میں، اب جس طرح سے ان کے 2 ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں، تو اب اگر الیکشن یہ جلدی کروا لیتے ہیں تو اب 3 ڈسٹرکٹ چیئرمین کا ٹارگٹ ہے. اور میں بھی آگے فیوچر میں جو ہے یہ گڈاف ٹاؤن کو کر کے، اور گڈاف ٹاؤن کو گڈاف ڈسٹرکٹ بنا دیں، اور وہ بھی. تو یہ ایک پولیٹیکل گیمک کھیلی جا رہی ہے. یہ اس میں کہیں سے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے. اگر سنسیئرٹی ہوتی تو جیسا ابھی فردوس شمیم صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ٹاؤنز کی سطح پر لے کر آئیں. ٹاؤنز میں کوآرڈینیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹاؤنز جو ہیں، پہلے کراچی کے 18 ٹاؤنز تھے، اس وقت مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر تھی کراچی شہر کی، کمپیریٹیولی اٹ واز مچ بیٹر. اور آپ 18 ٹاؤن کے بجائے آپ 20 کر دیں، 22 کر دیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس میں الیکٹورل اس میں جو مسٹیکس ہیں، ابھی جب پچھلا الیکشن ہوا ہے تو اس الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پاپولیشن کراچی میں سب سے زیادہ ہے. اچھا، اب انہوں نے الیکشن میں جب سیٹیں بڑھی ہیں تو وہ انسٹیڈ کے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بڑھتی، وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ایک سیٹ بڑھا دی اور سینٹرل کی ایک سیٹ کم کر دی. 2 سیٹیں سینٹرل کی ایک طرح سے کم کی گئی، کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ووٹ بینک نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. تو اس طریقے سے یہ ڈسٹریبیوشن ہوا. ایک جگہ پہ ایک ایم پی اے جو ہے اس کا وہاں پہ جو ووٹرز ہیں وہ 56,000 ہیں، اور اسی شہر میں ایک جگہ پہ جو ہے 2.5 لاکھ کی ووٹرز ہیں. تو یہ جو انفیئرنیس ہے اس کو دور ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب تک ایڈریس نہیں ہوں گی، یہ کراچی کی عوام کے بیسک روٹس ہیں. دیکھیں، آج کراچی کو مینج کرنے میں، کراچی کی گورننس کے جو ایشو ہے، کراچی میں آج کون سا ایشو ریزالو ہوا ہے؟ کوئی ایک ایشو گنوا دیں کہ یہ ایشو ریزالو ہوا ہے، چاہے اس میں انفراسٹرکچر ہو، چاہے اس میں پانی ہو، چاہے اس میں سیویج کا نظام ہو. آج بارش ہوئی ہے تو آج پھر آدھا کراچی ڈوبا ہو. اب وہ دیکھیں 55% جس آبادی، جس شہر کو پلان ہی نہیں کیا گیا ہو، اس شہر کی 55% آبادی جو ہے کچی آبادیوں میں رہتی ہے، جہاں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. آپ کے تمام نالوں پر جو ہے، نالوں کے اطراف میں کچی آبادیاں ہیں. تو ظاہر کی بات ہے کہ جب نالا جو ہے وہ اوور فلو کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ انہیں کچی آبادیوں میں پانی جانا ہے. بالکل صحیح ہے. مسائل حل کرنے کی طرف قدم اٹھانا بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ایک نئے ضلع کا اضافہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ فردوس نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ سسٹم ہی تبدیل ہونا چاہیے، یہ ایک شہر کو ضلعوں میں تقسیم کرنے کا. لیکن ایک سسٹم چلے موجود ہے، اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا یہ ٹھیک فیصلہ تھا، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہی رول بیک کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں، جو اختیارات کی تقسیم کا معاملہ ہے، وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے، انتظامی طور پر
نئے ضلع بنانے کا معاملہ ہے یا نئے صوبے بنانے کا، میں تو اس کا حامی ہوں، یہ بننا چاہیے۔ جس طرح شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سندھ کے اضلاع اور بنانا چاہتے ہیں، پنجاب میں کئی اضلاع نئے بنے، لیکن کراچی شہر کو اضلاع میں تقسیم کرنا یہ ایک بہرحال نیا تجربہ ہے